السلام علیکم میرے عزیز ہم وطنوں، میرا نام ہے دلاور خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا وہ وہ کیا ہوتا ہے یوٹیوب چینل۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل، سمجھ تو گئے ہوں گے آپ میری بات کو۔ تو ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو ہمارے کلاس فیلوز وغیرہ جو نالائق ہوتے تھے، پڑھتے نہیں تھے، تو وہ اکثر یہ کہتے تھے کہ جب امتحان کے دن، پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں، جب ٹیسٹ ہوتا نا دوسرے دن کیمسٹری کا فزکس کا ٹیسٹ ہوتا، تو یہ لوگ جنہیں کہ صبح ہم لوگ اسکول آتے تھے نا، یہ لوگ دعا کرتے ہیں پہلے تو استاد نہ آئے، اللہ کرے اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، کیونکہ ٹیسٹ کی تیاری جن بچوں نے نہیں کی ہوئی ہوتی تھی، اب ان کی ساری ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ استاد نہیں آئے گا ورنہ تو ڈنڈے لگیں گے۔ یا پھر جب امتحان قریب آنے لگتے تھے تو اس وقت ہم لوگوں نے سن رکھا تھا کہ سیلاب آتا ہے یا جنگ ہو جاتی ہے تو امتحان جو ہے کینسل ہو جاتے ہیں، پھر سب بچوں کو پاس کر دیا جاتا ہے۔ تو امتحان کے قریب پہنچتے ہی یہ سب بچے سوچتے تھے کہ جو جنگ ہو جائے تاکہ ہم سب پاس ہو جائیں۔ تو اس وقت جو ہے یہ مسئلہ چل رہا ہے کہ امتحان کی تیاری ہے نہیں، تو سب یہی چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے حالات خراب ہو جائیں اور الیکشن جو ہے نا، وہ ان کا امتحان تو الیکشن ہی ہوتا ہے، وہ ہو جائے۔ لیکن جو کلاس کا سب سے اچھا بچہ ہوتا تھا، پڑھائی کرنے والا، جس کی تیاری مکمل ہوتی تھی، یعنی کہ جس نے پورا ٹیسٹ تیار کر کے آیا ہوتا تھا، تو وہ بڑے اطمینان سے مطمئن ہو کر بیٹھتا اور انتظار کرتا کہ کب ٹیسٹ کا ٹائم آئے گا اور میں ٹیسٹ دوں گا۔ اسے پتا تھا کہ اس کی تیاری پوری ہے۔ یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں، کیا نام ہے ان کا پی ٹی آئی کے، جو ہمارے وہ پی ٹی آئی کے لیڈر عمران خان جو ہیں پی ٹی آئی کے لیڈر، تو ان کی تیاری تو پوری ہے، تو وہ تو ریلیکس ہو کے سکون سے جو ہے نا بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھائی صاحب آپ نے جو کرنا ہے کیجئے، آپ جو ہتھ کنڈے آزمانے ہیں آزمائیے، ہم اپنے آپے سے باہر نہیں آئیں گے کیونکہ ہماری تیاری پیوری ہے۔ اچھا، ایک بات تو آپ سے یہ کرنی تھی۔ دوسری بات، آپ نے کل جو ہے نا وہ عمران خان صاحب کی تقریر تو دیکھ ہی لی ہوگی۔ تو عمران خان صاحب نے وہ جسے کہتے ہیں کہ ہماری سرائکی میں ایک مثال ہے کہ چھکے تے پر چھکا تو ساں بارہ تمہیں ہکا، اور مجھے یاد نہیں کہ یہ مثال میں نے صحیح سنائی ہے یا نہیں، لیکن تھی ایسے۔ یہاں پہ یوں ہونی چاہیے کہ چھکے تے پر چھکا تو ساں ستارہ تمہیں ہکا، ٹھیک ہے نا؟ تو ان ستارہ کے لیے جو ہے نا عمران خان اکیلا ہی کافی ہے۔ تو اس نے آ کے پچھلے 2-3 مہینوں سے یہ جو لگے ہوئے تھے نا صبح شام، ان کا وہ سارے کا سارا بنایا کھیل جو ہے نا عمران خان نے وہ 28 منٹ کی 27 منٹ کی جو تقریر تھی اس میں یوں پانی پھیر دیا۔ وہ جیسے بلیک بورڈ پہ آپ لکھتے جائیں آپ بعد میں وہ جو ڈسٹر ہوتا ہے نا اس کے ساتھ آگے وہ پورے کا پورا خالی۔ تو عمران خان نے وہ ڈسٹر اٹھایا اور وہ جو ہوتا ہے جس پہ اوپر لکھتے ہیں، دیوار کے اوپر لگا ہوتا ہے کلاس کے اندر، وہ دیوار کے اوپر لگاتے ہیں، کلاس کے اندر ہوتا ہے، استاد اس کے اوپر لکھ کر بچوں کو سمجھاتا ہے۔ کیا بولتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ ہاں، بلیک بورڈ پہ وہ جو لکھا تھا وہ ڈسٹر کے ساتھ پورے کا پورا عمران خان صاحب نے اڑا دیا، تو وہ تو خالی کر دیا۔ اچھا، اب ایک اور بیانیہ بھی یہ لوگ پچھلے کئی دنوں سے بنا رہے ہیں، کہتے ہیں جی عمران خان صاحب جو ہیں یا پی ٹی آئی ہے یا پی ٹی آئی کے جو سپورٹر ہیں وہ فوج کے خلاف بات کرتے ہیں۔ بھائی صاحب، آپ نے کبھی عمران خان صاحب کے منہ سے ایسی بات نہیں سنی ہوگی، یا کسی بھی پی ٹی آئی کے سپورٹر سے، یا کوئی بھی غیرت مند پاکستانی جو ہوگا، یا وہ پاکستانی جو پاکستان میں پیدا ہوا ہے اور جس کو پاکستان سے محبت ہے، اس کے لیے پاکستان اور فوج یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ یعنی کہ فوج کے خلاف بات کرنا مطلب پاکستان کے خلاف بات کرنا، اور یعنی کہ عمران خان صاحب ہو گئے یا ان کے میرے جیسے سپورٹر ہو گئے یا دوسرے جو بڑے بڑے مشہور اور معروف قسم کے سپورٹر ہیں، تو ان کے منہ سے آپ کبھی بھی کوئی ایسا لفظ نہیں سنیں گے جس سے فوج کی وہ ہو جائے، وہ ہو جائے، وہ جو اوپر سے نیچے آ جاتی، کیا بولتے ہیں، وہ توقیر میں وہ ہو جائے، وہ اوپر سے نیچے کر دینا، کمی ہو جائے۔ تو ایسا لفظ آپ ہمارے منہ سے نہیں سنیں گے کہ جس سے فوج کی توقیر میں کمی ہو جائے۔ اور یعنی کہ اگر فار ایگزامپل غلطی سے نکل بھی جائے منہ سے کبھی، تو بعد میں جو ہی خیال آئے گا تو صاف ظاہر ہے کہ وہ بندہ آ کے کہے گا، بتائے گا کہ بھائی صاحب میرے منہ سے یہ غلطی سے نکل گیا تھا۔ تو ساری باتیں قابل قبول ہیں سر آنکھوں پہ، لیکن کوئی ایسا لفظ نہیں جو ہمارے ملک یا ہماری فوج کے خلاف ہو۔ اور عمران خان صاحب نے وہ تو یعنی کہ یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ اہم فوج ہے، دی آرمی از مور امپورٹنٹ دین می۔ تو آپ یہ بتائیے میرے عزیز ہم وطنوں، تو یہ لوگ، اور کل آپ نے دیکھا ہوگا عمران خان نے اپنی تقریر میں بھی ان لوگوں کے وہ کیا ہوتے ہیں جو تقریر میں سے وہ کاٹ لیں، ویڈیو کے حصے، ٹکڑے کہہ لیں، کلپس، ہاں،
تو وہ کلپس جو تھے ان کی تقریروں کے چلائے تھے، نواز شریف صاحب کی، مریم نواز کی، اور باقی ڈھیر سارے لوگ ہیں، زرداری صاحب، انہوں نے ڈھیر ساری باتیں کی ہوئی ہیں، کچھ کلپس ان میں سے چلائے اور کہا کہ دیکھیے یہ لوگ ہیں جو یہ باتیں کر رہے ہیں، اور اس طرح کی باتیں کرنے والے آج ہمارے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ بھائی صاحب ہم فوج کے خلاف بات کریں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو عمران خان نے جو ہے نا وہ کر دیا، وہ جو تھا دیوار پہ لگا تھا جس کے اوپر لکھتے ہیں کلاس میں، وہ جو کلاس میں پڑھاتا ہے وہ لکھتا ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ استاد، جو بلیک بورڈ پہ لکھتا ہے اس کو، ان کی جو ساری کی سارا جو بیانیہ انہوں نے پچھلے کچھ عرصے میں بنایا تھا، عمران خان صاحب نے جو ہے نا اپنی 20-25 منٹ کی تقریر میں اس سارے کے سارے بیانیے پہ پانی پھیر دیا۔ اور ویسے بھی آپس کی بات ہے، آپ میری طرح سمجھدار آدمی ہیں، عقل رکھتے ہیں، ذہن و شعور کا استعمال کرتے ہیں، ذرا سوچئے تو اس وقت عمران خان صاحب کی پوزیشن بہت ہی سٹرانگ ہے، اور انہیں تو کسی بھی قسم کا مس ایڈونچر جو ہے وہ سوٹ نہیں کرتا۔ یعنی کہ اگر آپ نے دیکھا ہو کہ میچ ہو رہا ہو، کرکٹ میچ ہو رہا ہو یا فٹ بال میچ ہو رہا ہو، جو ٹیم جیت رہی ہوتی ہے وہ کبھی نہیں چاہتی کہ بارش ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، کسی طریقے سے میچ رک جائے یا میچ اختتام تک نہ پہنچے، جبکہ وہ ٹیم جو ہار رہی ہوتی ہے، جسے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اب جتنا میرے بس کی بات نہیں ہے، تو ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ بارش ہو جائے، یہ ہو جائے، ان کے ذہن میں پھر ہزاروں چیزیں کسی طریقے سے، یعنی کہ شرمندگی سے بچ جائیں۔ اب عمران خان صاحب کو تو پتا ہے کہ الیکشن ہونے ہیں، اور الیکشن کے بعد سرخروئی جو ہے وہ ہمارا مقدر ٹھہری، تو وہ کیوں ایسی بات کریں گے یا اس طریقے کی گفتگو کریں گے یا اس طریقے کا کچھ بھی کہیں گے جس سے انہیں پتا ہے کہ ہماری قوم، اور عمران خان صاحب خود بکے ٹھکے پاکستانی ہیں۔ ان کی ایک اور بات ہے، یعنی کہ میرے ذہن میں آ گئی ہے، پہلے بھی تھی، وہ اس میں بھی ولاگ بنانا ہے، اس میں بھی آپ کے ساتھ بات کریں گے شوکت خانم کے حوالے سے۔ تو وہ اس طرح کی گفتگو کیوں کریں گے؟ سارے کا سارا کھیل عمران خان صاحب کے ہاتھ میں، وہ تو آرام سے ریلیکس ہو کر بیٹھے ہیں۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ جب ان کے اوپر اس طریقے کی باتیں کی گئی ہیں ان کی طرف سے، وہ جو ہوتے ہیں وہ امپورٹڈ حکومت کے، وہ جو امپورٹڈ حکومت کی طرف سے آگے بات کرتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ ریپریزنٹیٹو، نمائندہ، نمائندہ امپورٹڈ حکومت کے جو نمائندے ہیں، انہوں نے جو آ کر گفتگو کرتے رہتے ہیں، اتنے سارے نمائندے اتنی ساری گفتگو کرتے ہیں، اور اس گفتگو کا آخر جواب دینا بھی تو ضروری تھا۔ تو وہ 25-26 منٹ کی اس میں وہ کیا ہوتی ہے، جب آپ اخبار والوں کو، یہ نیوز چینلز کو بلا کر کرتے ہیں، ان کے سامنے بیٹھ کے آپ بولتے ہیں، اپنا وہ رکھتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے، وہ رکھتے ہیں، وہ اپنا کیا ہوتا ہے، اس کو کیا بولتے ہیں، وہ جو جب ہم نیوز چینل والوں کو بلا کے اپنا وہ رکھتے ہیں، اپنا نظریہ یا اپنی بات رکھتے ہیں، اپنا پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں، تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ وہ نیوز چینل والے وہاں پہ ہوں، وہ تو ہاں پریس کانفرنس، تو انہوں نے پریس کانفرنس کر کے 20 منٹ کی اپنا پوائنٹ آف ویو رکھ دیا اور بتا دیا کہ میرے عزیز ہم وطنوں، یہ ہمارے خلاف جو باتیں ہو رہی ہیں یہ خالی باتیں ہو رہی ہیں، اور ان کی باتیں ضرور سنیے آپ، بولنا فریڈم آف ایکسپریشن ان کا بھی حق ہے، لیکن یہ بھی دیکھیے کہ ہمارے منہ سے جو بات نکلی ہے آپ وہ سنیے، ٹھیک ہے نا؟ جو میرے منہ سے بات نکلی ہے وہ اہم ہے، جو دوسرا بتا رہا ہے کہ میں نے کیا کہا، نو، یہ بات نہیں چلے گی، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے، اگر آپ کو آ کر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ بات کی یا دلاور نے یہ بات کی، تو آپ کہیے کہ میں نے یہ دلاور ویڈیوز بناتا ہے، عمران خان صاحب تقریر کرتے ہیں، کس تقریر میں بات کی ہے دکھاؤ مجھے، میں دیکھنا چاہتا ہوں، میرے سامنے ہے کہ کس جگہ پر عمران خان صاحب نے فوج کے خلاف یا اس طریقے کی بات کی ہے جس سے فوج کی توقیر میں یا عزت میں کسی طریقے کی کمی آئے۔ تو ان لوگوں کا آ کر باتیں کرنا، ٹویٹس کرنا، وہ ساری چیزیں امپورٹڈ حکومت کے وہ ہیں جو ان کا، یار ایک تو مجھے پتہ نہیں وہ کون ہوتا، ہاں نمائندے، ان کے جو نمائندے ہیں وہ آ کر جو بات کرتے ہیں، وہ ان کا حق بنتا ہے، فریڈم آف ایکسپریشن ہے، ان کو کرنے دیجئے، مگر آپ عقل و شعور رکھتے ہیں، آپ سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو اپنی سوچ سمجھ کا استعمال کرتے ہوئے آپ ان سے کہیے کہ بھائی صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں اس کا ایویڈنس سامنے لائیے۔ دس از دا امپورٹنٹ تھنگ یو ہیو ٹو کیپ ان مائنڈ، جو آج عمران خان صاحب نے تقریر میں کیا ہے۔ وہ مزے کی بات یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ میں نہیں بتاؤں گا کہ ان لوگوں نے کیا بات کی ہے، آپ انہی کے منہ سے سنیے کہ ان لوگوں نے کیا بات کی، اور پھر ان کے مختلف کلپس چلوائے، دیٹس امپورٹنٹ، یا وہ آپ نے ان کے منہ سے سنی ہے۔ میرا بڑا دل کر رہا ہے مونمی کہنے کو اور موشر کہنے کو۔ اچھا مونمی تو انہوں نے جو ہے نا کہا اس کو کہ کیا کہا،
وہ کیا چلائے تھے؟ وہ جو ہوتے ہیں نواز شریف کے اس کے مریم نواز کے وہ ویڈیو کے چھوٹے چھوٹے کلپ چلائے ہیں، اور اس میں آپ نے سنا ہے، اور اس کے علاوہ آپ سنتے بھی رہتے ہیں جس طریقے کی گفتگو انہوں نے مختلف پریس کانفرنس یا اس میں کی ہے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کس طریقے کی گفتگو کرتے ہیں. دیٹس ہاؤ یو کمپیئر بٹوین ٹو اینڈز، کہ عمران خان کس طریقے کی گفتگو کرتا ہے، کیا بات کرتا ہے. عمران خان کہتا ہے مجھ سے زیادہ اہم فوج ہے، اور دوسری پارٹی کیا بات کرتی ہے. میں اپنے منہ سے وہ الفاظ نہیں کہنا چاہتا، میں نہیں کہنا چاہتا کہ وہ کیا کہتے ہیں. آپ خود ان کی جا کر سنیے اور پھر سوچئے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذہن دیا ہے. اچھا، مونمی کا مطلب ہے مائی فرینڈ. مونمی ماشر، مائی فرینڈ میرے پیارے. اچھا، موشر تو میں کہہ رہا تھا دس از امپورٹنٹ. یا تو عمران خان کے یا پی ٹی آئی یا کسی کے بارے میں بھی آپ سے کوئی آ کر کہتا ہے تو سنی سنائی باتوں پر نہیں جاتے، تحقیق کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اصل حقیقت کیا ہے، بات کیا ہے، اور پھر اس کے مطابق آگے جو ہے اپنا نظریہ یا اپنی ایڈیالوجی یا اپنا کنسیپٹ بنایا کرتے ہیں. تو عمران خان صاحب کی تقریر سے میری تقریر لمبی نہیں ہونی چاہیے، تو اسی لیے میں آپ جو ہے آپ سے تھینک یو ویری مچ. آپ نے میرا یہ ولاگ دیکھا. خوش رہیے، خوش رکھیے اپنے دوستوں کا، اس چینل کا خیال رکھیے. یہ میری ساری ویڈیوز ویسے ڈیلیٹ ہو گئی تھی، پہلے انہوں نے ہیک کر کے کر دی تھی، تو پلیز لائک کیا کیجئے. بڑے اچھے اچھے شارٹس ہوتے ہیں میرے چینل پہ، وہ دیکھیے. اللہ آپ کو خوش رکھے. تھینک یو. خدا.